نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم و مکرم سامعین اور معزز مخاطبین، آج میں آپ کے سامنے جمعیت اشاعت التوحید و سنہ تحصیل رحیمیہ خان کے زیر اہتمام چوتھی سالانہ اللہ اکبر کانفرنس کی وساطت سے تحریک ہائے ختم نبوت میں علماء اشاعت کے کردار پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ وقت بھی مختصر ہے، مختصراً یہ گزارش کروں گا کہ میرا اور میری پوری جماعت کا قرآن مقدس کی کم و بیش 100 آیات مبارکہ اور نبی علیہ السلام کی کم و بیش 210 احادیث مبارکہ اور اجماع امت کی روشنی میں یہ نظریہ اور عقیدہ اور کنسپٹ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک سلسلہ نبوت ختم ہو چکا، آپ کے بعد قیامت تک کوئی کسی قسم کا نیا نبی کسی شکل میں نہیں آ سکتا۔ جو انسان بھی نئی نبوت کا دعویٰ کرے کسی بھی شکل میں یا اس دعوے کرنے والے کی تصدیق کرے، میں اور میری جماعت اسے دائرہ اسلام سے خارج، کافر، مرتد اور زندیق سمجھتے ہیں۔ اور اس بات پہ امت مسلمہ کا تسلسل چل رہا ہے اور آج تک امت مسلمہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے قربانیاں دیتی چلی آئی ہے۔ پوری امت مسلمہ کے ادوار کے اندر بہت سارے ایام آئے اور بہت ساری تاریخیں آئیں۔ وقت مختصر ہونے کی وجہ سے میں صرف اتنی گفتگو کروں گا کہ جب بھی علماء دیوبند کے زمانے میں کسی فتنے کے خلاف کوئی تحریک اٹھی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے جہاں علماء دیوبند کے باقی اکابر موجود تھے اور انہوں نے اپنے خدمات سر انجام دی تھی، وہاں میری جماعت کی اشاعت التوحید و سنہ کے اکابر صفحے اول میں کھڑے نظر آئے تھے۔ میری جماعت کے اکابر، میری جماعت کے بزرگ اس میدان میں صفحے اول کے غازی بنتے ہوئے نظر آئے تھے۔ میں جب تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے یہ بات نظر آتی ہے 1919 میں جب تحریک آزادی وطن کی تحریک آزادی وطن چلی تو اس میں علماء کرام نے سامنے ہو کر اس میں کردار ادا کیا۔ اس میں ایک شخصیت ہے جس نے اس وقت کے جابر اور ظالم حکمران کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کی تھی، وہ رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد محدث گجرانوالہ مولانا عبدالعزیز سہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، جنہوں نے اس میدان میں قدم رکھا تھا۔ پھر میں آگے دیکھتا ہوں 1930 میں انجمن خدام الدین مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کے جلسے میں 500 علماء کی موجودگی میں مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ سید عطا اللہ شاہ بخاری کو امیر شریعت کا لقب دیتے ہیں، فتنہ قادیانیت کا تعاقب کرنے کے لیے اور ختم نبوت کا دفاع کرنے کے لیے، اور 500 علماء نے سید انور شاہ کشمیری کے حکم پر مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کے ہاتھ پر بیعت اطاعت کی تھی۔ لیکن اس سے بھی اگلے بات کرنے لگا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اس بیعت اطاعت کرنے والوں میں 500 علماء میں سب سے پہلا نام مولانا عبدالعزیز محدث گجرانوالہ کا تھا۔ اس کے بعد میں دیکھتا ہوں 1930 میں انگریز کے خلاف جب علم اٹھائے جاتے ہیں اور وطن آزادی کی تحریک چلتی ہے، میری جماعت کے بزرگ مولانا
شیخ القرآن طاہر پنڈی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بابا جی حاجی صاحب کرمزئی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ علم جہاد بلند کرتے ہیں، 4 مہینے جیل میں جاتے ہیں۔ میں 1931 کو دیکھتا ہوں کشمیر میں قرآن کی توہین ہوتی ہے، مسجد میں گھوڑے باندھے جاتے ہیں، علماء میدان میں اٹھتے ہیں اور تحریک چلاتے ہیں۔ ختم نبوت کی تحریک کشمیر کے حوالے سے یہ تحریک اٹھتی ہے، اس میں علماء کے ساتھ عوام بھی جیلوں میں جاتی ہے۔ 35,000 مسلمان جیلوں میں گئے اور سید علماء کرام مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا احمد سعید دہلوی، مولانا احمد علی لاہوری اور مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی 6 مہینے تک میاں والی کی جیل کے اندر رہتے ہیں، لیکن ان 4 اکابر کے ساتھ ایک 5واں بزرگ بھی ہے جس نے 6 مہینے ان کے ساتھ رہ کر جیل کاٹی ہے۔ اسی دوران قرآن کا حفظ بھی مکمل کیا۔ اسی دوران میں مولانا احمد علی لاہوری سے امام انقلاب عبید اللہ سندھی کے طرز پہ قرآن کا ترجمہ بھی پڑھا۔ دنیا اسے پیر بخاری، پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ بخاری کے نام سے جانتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اکابرین علماء دیوبند، اکابرین جمعیت اشاعت التوحید و سنہ، پیر مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، نعرہ تکبیر، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا عبد الغنی جاجروی۔ 1934 میں جمعیت علماء ہند اور مجلس احرار اسلام مرزا غلام احمد قادیانی کے علاقے قادیان میں اب 20، 21، 22 اکتوبر کو ختم نبوت کانفرنس کرتی ہے۔ اس میں سید حسین احمد مدنی کی صدارت ہے اور اسٹیج پر بقیہ علماء تشریف فرما ہے۔ اسی اسٹیج پر میری اور آپ کے جماعت کے قائد، میری اور آپ کے جماعت کے مفسر شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان علیہ الرحمت والغفران اسٹیج پہ نظر آتے ہیں اور وہیں خطاب بھی کرتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے علاقے میں جا کر مسئلہ ختم نبوت بیان کرتے ہیں۔ 1939 میں جب دوسری عالمگیر جنگ عظیم ہوئی، اس میں انگریز نے مسلمانوں کو اپنی فوج میں زبردستی بھرتی کرنا شروع کیا، تو اس دوران میں علماء نے تحریک اٹھائی، انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ اس میں علماء کرام جیل میں گئے اور اکثریت علماء کی چلی گئی۔ اس دوران 1.5 سال میاں والی اور فیروز پور گجرات کی جیلوں میں 1.5 سال تک ایک شخص مشقت کی سزا کاٹتا رہا، اسے دنیا عنایت اللہ شاہ بخاری کے نام سے یاد کرتی ہے۔ پھر میں دیکھتا ہوں 1947 کو تحریک حریت کشمیر چلتی ہے، میرے شیخ غلام اللہ خان صف اول میں نظر آتے ہیں۔ 1949 میں میرے شیخ غلام اللہ خان کے مدرسہ دارالعلوم تعلیم القرآن میں سالانہ جلسہ ہوتا ہے۔ اس جلسے میں شیخ القرآن کی طرف سے قادیانیت کے خلاف سب سے پہلا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ قادیانی ختم نبوت کے منکر ہیں، انہیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جائے۔ اور اس نعرے کو لے کر، اس مطالبے کو لے کر شیخ القرآن پورے ملک میں گھومتے ہیں، 4 سال تک محنت کرتے ہیں، حتیٰ کہ اتنی محنت کی کہ مجلس امر برائے تحفظ ختم نبوت کے علماء 1953 کی تحریک چلانے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت میں شیخ القرآن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 4 مرتبہ جیل میں جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں شیخ القرآن پہ 16 مہینے نظر بندی پڑتی ہے۔ میرے اکابر علماء دیوبند کو اکابرین اشاعت پہ اعتماد تھا، یہی وجہ ہے کہ 1956 میں جب جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء ہند کے طرز پہ پاکستان میں مغربی پاکستان میں بنتی ہے، ملتان میں پہلا اجلاس ہوتا ہے، اس میں احمد علی لاہوری بھی موجود ہے، اس میں غلام غوث آزادی بھی موجود ہے، اسی پہلے اجلاس میں شیخ القرآن بھی موجود ہے۔ اس کے بعد میں دیکھتا ہوں 1965 کی بات، پاک بھارت جنگ آتی ہے، ضرورت پڑتی ہے مجاہدین فراہم کرنے کی۔ میں دیکھتا ہوں شیخ القرآن پورے علاقے میں، اس سے قبل ایک بات رہ گئی، 1953 کی جو تحریک ختم نبوت چلی، اس کے اندر سید عنایت اللہ شاہ بخاری بھی جیل میں، شیخ القرآن بھی جیل میں، قاضی نور محمد بھی جیل میں، اور اس سے بھی آگے
آگے بڑھ جائیے. میری جماعت کے بزرگ شیخ الحدیث مولانا نصیر الدین اور رشتگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ مولانا حسین علی الوانی کے خلیفہ اجل سے 73 سال عمر ہو چکی تھی، ان کی بڑھاپے کی عمر کے باوجود ختم نبوت کے دفاع کے لیے 10 مہینے اٹک سہیوان اور لاہور کی جیلوں میں رہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ ساتھیوں کا ختم نبوت میں کوئی کردار نہیں ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ اس جماعت کا علماء دیوبند کے ساتھ کوئی کردار نہیں ہے. بات مختصر کرتا ہوں، وقت مختصر ہے. 29 مئی 1974 کو جب ربا اسٹیشن پر نیشنل میڈیکل کالج ملتان کے مسلمان طلباء پر قادیانیت کی طرف سے حملہ ہوا، بدھ کا دن تھا. اگلے روز شیخ القرآن کو پتا چلا تو ختم نبوت کے دفاع کے لیے، قادیانیت کا تعاقب کرنے کے لیے سب سے پہلا اجلاس بھی تعلیم القرآن کے اندر بلایا. پھر اس سے بھی اگلے دن شیخ القرآن نے تمام علماء کو کال دی کہ اپنے اپنے جمعات کے اندر ختم نبوت پہ گفتگو کی جائے. القصہ مختصر، شیخ القرآن اور میری جماعت کے تمام اکابرین اس مہم کے اندر لگے رہے. ذوالفقار علی بھٹو نے، جو کہ اس وقت کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے 7 ستمبر کا وقت دیا تھا کہ میں 7 ستمبر کو اس معاملے کو نمٹا دوں گا. تو 7 ستمبر سے پہلے 51 ستمبر کو تمام جماعتوں کے علماء، تمام جماعتوں کے زعماء، تمام جماعتوں کے قائدین تعلیم القرآن میں جمع ہونا شروع ہو گئے. رات دن ڈیرے لگائے اور پھر 7 ستمبر کو وہ فیصلہ ہوا کہ اسمبلی کے اندر بات ہو رہی تھی اور تعلیم القرآن کے اندر احتجاجی جلسہ ہو رہا تھا شیخ القرآن کے مدرسے میں، اور یہ مطالباتی جلسہ ہو رہا تھا کہ لوگوں، ختم نبوت کے پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کو کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح میں نے بتایا، پاکستان میں سب سے پہلے قادیانیت کو کافر قرار دلانے کا مطالبہ بھی شیخ القرآن نے کیا تھا. اور جب ختم نبوت کا بل پاس ہوا 7 ستمبر کو، تو سب سے پہلی اطلاع بھی تعلیم القرآن کے اندر آئی تھی. سب سے پہلی اطلاع بھی تعلیم القرآن کے اندر آئی تھی. آپ کو پتا ہونا چاہیے، جب 7 ستمبر کو قادیانیت کو کافر قرار دلوا دیا گیا تو شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کو آقا عبدالکریم سور کشمیری نے میزبان تحریک ختم نبوت قرار دیا تھا اور نعرہ لگایا تھا کہ تحریک ختم نبوت کے میزبان شیخ القرآن غلام اللہ خان. نعرہ لگائے تحریک ختم نبوت کے میزبان شیخ القرآن، شیخ القرآن. تحریک ختم نبوت کے میزبان، تحریک ختم نبوت کے میزبان. 1974 کی یہ تحریک جب ختم ہوئی، اس کے بعد 1977 میں تحریک نظام مصطفیٰ اٹھی. اس میں شیخ القرآن آگے اور میری جماعت کے ایک بزرگ گزرے ہیں، مولانا سعید الرحمان الخطیب اگی کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں. ان کے برادر ہیں مفتی حفیظ الرحمان رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ شاگرد ہیں شیخ القرآن غلام اللہ خان، قاضی شمس الدین، مولانا طاہر پنپیری اور مفتی محمود رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین کے. 1977 میں جب نظام مصطفیٰ کی تحریک اٹھی تو جس طرح مفتی محمود جیل میں تھا، میری جماعت کا یہ بزرگ مفتی حفیظ الرحمان بھی جیل میں تھا. جب شیخ القرآن کے جانے کے بعد 1984 کو پھر ختم نبوت کی تحریک چلانے کی ضرورت پڑی تو اس وقت بھی اللہ نے اشاعت والوں کو باقی علماء کے ساتھ مل کر اس مشن میں کام کرنے کا حوصلہ عطا فرمایا. پھر 1988 کے اندر جب یہ مسئلہ ہوا، درمیان میں ایک بات یہ بھی عرض کرتا جاؤں، 1974 میں 5 اگست کو اسلام آباد کی جامع مسجد کے سامنے شیخ القرآن نے جلوس نکالا. ختم نبوت کے عنوان پر لاٹھی چارج ہوا، آنسو گیس ہوا، جو کچھ بھی ہوا اس کے اندر عوام زخمی ہوئی اور لوگ گرفتار بھی ہوئے. ان زخمی ہونے والوں میں شیخ القرآن کا بیٹا مولانا حسین علی بھی تھا اور ان میں گرفتار ہونے والوں میں شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کے بیٹے مولانا احسان حقی تھے. اللہ کے فضل و کرم سے کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، لیکن ہم نے ہر دور کے اندر عقیدے کے دفاع کے لیے، خواہ وہ عقیدہ ختم نبوت ہو، دفاع صحابہ ہو، عقیدے صداقت قرآن ہو، یا کوئی بھی قرآن کا مسئلہ اور شریعت کا مسئلہ ہو، ہم اور ہماری جماعت کے اکابر
نظر آئے تھے. اگر پھر بھی کوئی نہیں مانتا تو پھر یہی کہہ سکتے ہیں کہ کیے جاؤ قلب حسین پہ جفائیں، کیے جاؤ قلب حسین پہ جفائیں. ممکن نہیں ہم برا مان جائیں، برابر خفا ہو برابر بلائیں، نہ تم پاس آؤ نہ ہم پاس آئیں.